بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم دنیا کے اندر آئے دن اخباروں میں نیوز کے اندر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ فلاں اسکول، فلاں مدرسہ، فلاں کالج کا اعلان ہے کہ اپنے بچوں کو ہمارے ادارے کے اندر، ہمارے اسکول یا کالج کے اندر آپ داخل کریں، آپ کے بچوں کو ہر طرح کی سہولیت سے نوازا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہماری نسل کس طرح تعلیم یافتہ ہو، ہماری نسل کے اندر کس طرح تعلیمی سلسلہ آگے بڑھے اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یہ تعلیم کے اعتبار سے کس طرح آگے بڑھے، اس بات کی فکر لینا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ خود سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہو، جو علم جاننے والے ہوں، جو دانشورہ ہوں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جو دانشورہ نہیں ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں، اللہ خود سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ گرچہ یہ آیت اور یہ سوال اللہ نے کسی خاص موقع پر کیا ہے، لیکن اس عمومیت کے اعتبار سے کسی فرد پر بھی یہ آیت صادق آ سکتی ہے اور کسی قوم پر بھی صادق آ سکتی ہے۔ اسی لیے جو معاشرہ، جو قبیلہ، جو خاندان تعلیم کے اعتبار سے آگے ہے، اور ایک ایسا قوم جو تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور تعلیم کے اعتبار سے انسان اپنا اثر و رسوخ دنیا کے اوپر قائم کر سکتا ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے اگر اندر تعلیم ہو، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر تعلیم ہو، تو انسان اپنا اثر و رسوخ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور علم نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو اس انسان کا اخلاق، ان کا کردار گھٹیا سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اخلاق بڑھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے سوال کر کے یہ ثابت کیا کہ ایک تعلیم یافتہ، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ نے دنیا کے اندر دیکھا بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو تعلیم کی بنیاد پر
لوگوں پر اپنے سکہ کو جمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر برطانیہ کو آپ دیکھیں، یہ بہت ہی چھوٹا ملک ہے، تقریباً 600 میل اس کا آر پار ہے۔ ہمارے یہاں کی چھوٹی چھوٹی ریاست بھی، چھوٹا صوبہ بھی اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں، لیکن وہ پورا ملک بھی ہمارے ایک ریاست کا یا ایک صوبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تعداد میں۔ 600 میل کل ان کا ابتدا اور انتہا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر انہوں نے 200 سال تک دنیا پر اس طرح حکومت کی ہے کہ سورج کبھی ان کے حکومت میں غروب نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ تعداد کے بنیاد پر نہیں، طاقت کے بنیاد پر نہیں، پھر کس بنیاد پر؟ صرف علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ نالج، وہ تعلیم تھی جو اور لوگوں کے پاس نہیں تھی، جن کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا سکہ دنیا کے اوپر جمایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ جاپان کو لے لیں، یہ بھی چھوٹا ہی ملک ہے، تھوڑے تھوڑے دور پر جزیرہ پر بنا ہوا ملک ہے، جزیرہ پر بنا ہوا ملک ہے، لیکن ان کی ٹیکنالوجی کی طاقت، ان کے علم، جگہ جگہ پر جو جاپانی چیزیں دکھائی دیتی ہے، ان کے علم کی بنیاد پر انہوں نے بھی ملک پر ہی نہیں بلکہ دنیا پر اپنا سکہ رائج کیا، اپنا کھوٹا کو گڑوا کر اپنا نام منوایا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، صرف ایک علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے جو ابھی حدیث بھی پڑھی کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اس حدیث کے اندر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جسم و جثہ میں موٹا تازہ ہو، قد و قامت میں لمبا چوڑا ہو تو وہ مومن بہتر ہے جو پتلا دبلا کمزور مومن اس سے نہیں، طاقت کا تو کوئی سوال ہی نہیں، طاقت کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر کے لیے کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں ترم خواہ ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ آج تو ہمارے پاس ذرا روپیہ پیسہ آ جائے تو ہم تو شہرت میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، ان کو پست کر دیا، زیر کر دیا۔ تو طاقت معنی نہیں رکھتی۔ حدیث کے اندر جو طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، یہ ایک علم کی بنیاد پر بھی، ایک علم کی بنیاد پر بھی ہے کہ جن کے پاس علم ہو، ٹیکنالوجی ہو، جن کے پاس صلاحیت ہو، جو دانشور لوگ ہیں، وہ کبھی بھی غیر علم والے سے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ان سے کہیں زیادہ، لاکھ گنا زیادہ نہیں بلکہ زمین و آسمان کے برابر سے بہتر ہے، زمین و آسمان کے برابر سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج اگر دنیا کے اندر نظر کیا جائے تو سب سے زیادہ تعلیم سے منقطع ہونے والی قوم، تعلیم سے ہٹنے والی قوم، وہ قوم مسلمان ہی قوم ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، کمپنی کے اندر، گیریج کے اندر، یہاں تک کہ ہوٹلوں میں جو برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی آپ کو مسلم قوم کے بچے دکھائی دیں گے، مسلم قوم کے بچے دکھائی دیں گے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو وہ اپنے بچے کو اس کام میں لگا دیا، علم سے ان کو روک دیا۔ جب کبھی سروے ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو علم سے، تعلیم سے، کالج سے، اسکول سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے، 8ویں کے اندر جو بچوں کا تعداد ہوتا ہے، اس کے بعد جاتے جاتے میٹرک میں جا کر کے مسلمان بچوں کا تعداد آدھا ہو جاتا ہے، اس کے آگے انٹر میں جانے کے بعد چوتھائی حصہ رہ جاتا ہے، اور انٹر سے آگے گریجویشن میں تو نہ کے برابر بچہ پایا جاتا ہے۔
سب سے زیادہ اگر تعلیم سے کوئی قوم ہٹتی ہے، کوئی قوم پیچھے ہٹتی ہے اور روپیہ پیسہ دولت کے پیچھے بھاگتی ہے تو وہ یہی مسلمان قوم ہے جو جس کی وجہ سے میں نے یہ جو حدیث پڑھی نا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، جس کی بنیاد پر، علم سے کٹنے کی بنیاد پر، علم سے اپنی اولاد کو ہٹانے کی بنیاد پر، روپیہ پیسہ دولت کی طرف اپنی اولاد کو بھیجنے کی بنیاد پر آج مسلمان ہر طرف سے، ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں سب سے بچھڑے قوم کے اندر آیا، کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو روپیہ پیسہ دولت کی طرف بھیجا، تعلیم سے ان کو منقطع کر دیا۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں لوگوں نے ایسا کیا، فلاں لوگوں نے ایسا، سب جو بھی کیا وہ تعلیم کی بنیاد پر کیا۔ کہتے ہیں یہودی یہ کرتا ہے، اسرائیل یہ کرتا ہے، حالانکہ امریکہ کے اندر یہودی کی جو تعداد ہے 3 سے 5% تعداد ہے، 3 سے 5% تعداد یہودی کی ہے، 95% تعداد وہ امریکہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کے اندر 60% جو نوکری ہے یا کالج کے اعتبار سے ہو یا کوئی میڈیا کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جو نوکری کے اعتبار سے، سرکاری اعتبار سے وہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے چھین کر کے نوکری لی تھی؟ نہیں، انہوں نے تعلیم کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنے بچوں کو اس لائن میں رکھنے کی بنیاد پر انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں سیاست کی وجہ سے فلاں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان کا علم اتنا تھا، ان کا دماغ اتنا چلتا تھا کہ انہوں نے اپنا سکہ منوایا اور دنیا کو ماننا پڑا۔ باہر کی بات چھوڑے، آج اپنے ملک ہندوستان کے اندر ہی برہمن کی تعداد سب سے کم تعداد ہے، یہاں تک کہ ان کو نوکری وغیرہ پتہ نہیں اس کے اندر جا بھی سکتا کہ نہیں جا سکتا، اتنی کم تعداد ہے ان کی برہمن کی، نہ کے برابر تعداد ہے، لیکن حکومت چاہے جس کی ہو، سیاست میں چاہے جو بھی پارٹی ہو، لیکن ان کو چلاتا، اور یہی برہمن لوگ ان کو چلاتا ہے۔ کیوں چلاتا ہے؟ اپنے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تعلیم کی بنیاد پر۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک علم کی وجہ سے وہ مومن طاقتور بنتا ہے اور غیر علم کی وجہ سے انسان کمزور رہ جاتا ہے۔ کسی بھی لائن کے اندر وہ منہ دبرا کی طرح بات کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ نالج نہیں، وہ دولت نہیں، اور وہ علم کی دولت نہیں، اور وہ دانشور، وہ ویسا عقل نہیں جیسا ایک علم کی بنیاد پر عقل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج سب سے زیادہ فکر لینے کی ضرورت ہے اگر اس مسلمان قوم کو، تو وہ تعلیم کی فکر لینے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے گاؤں کا آپ معائنہ کریں، آج آپ چلے جائیں، کنہیلی اسکول چلے جائیں، ڈومریا اسکول چلے جائیں، اگر مسلمان کے بچوں کا کاؤنٹنگ کیا جائے، گنتی کیا جائے، تو 95% لڑکی کی ہوگی اور 5% لڑکے کی، مثال کے طور پر، یعنی ایک دم نہ کے برابر میں لڑکوں کی تعداد۔ کیوں؟ میٹرک حالانکہ کیا، وہ 8 کلاس تک انہوں نے پڑھا، میٹرک کیا، لیکن انٹر جاتے جاتے ماں باپ کا پیٹ تھوڑا بڑا ہونے لگا کہ اب اگر تو پڑھتا رہے گا تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، تو اب ماں باپ کا پیٹ تھوڑا سا بڑھنے لگا، تو اب بچے کو میٹرک کے بعد، کچھ ہیں جو زور زبردستی اگر میٹرک سے انٹر میں داخل بھی کر دیا تو انٹر کے بعد اب اب برداشت تو نہیں ہوتا ہے، یہ گھر دیکھو کیسا ٹوٹا پھوٹا، یہ نہ دولت نہ کچھ، اب تم کمانے چلے جاؤ۔ جس کی وجہ سے آج یہ قوم اتنی بچھڑی قوم میں آتی ہے، اس قوم کی آج کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اور وہ سب سے زیادہ آج ہم کیا اپنے گھر پر فوکس کرتے، گاڑی بنگلے پر فوکس کرتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا سب سے پہلے اپنے تعلیم پر، اپنے علم پر، اپنے بچے کو پڑھانے پر فوکس کرتے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اچھا گھر بنا کر کے دے رہے ہیں لیکن علم نہیں دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے، تو کل جا کر وہ شرابی، کبابی، جواری بن کر اس گھر کو نیلام کروا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے جھوپڑا دیا اور ان کو تعلیم دی، اچھا شکشک دیا، تو وہ کہیں زیادہ اس سے بڑا محل بنا لے گا۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو توجہ دلائی تھی وہ تعلیم کے اوپر توجہ دلائی تھی۔ جب مدینہ کے اندر اللہ کے رسول پہنچے ہیں، وہاں سے پہلا جنگ ہوا جنگ بدر۔ وہاں جنگ بدر سے کچھ قیدی، جنگ بدر میں فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو فتح ہونے کے بعد جو بیت المال کے اندر جو مال آتا وہ مال تو بیت المال میں چلا گیا، لیکن کچھ قیدی جو غلام بنا کر کے لائے گئے، تو اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر غلام اپنا فدیہ سونا چاندی درہم کچھ بھی دے دے تو غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، تم لوگ ہمارے ایک آدمی 10 بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے دولت کو نہیں مانگا، حالانکہ اس وقت مدینے میں اتنا فاقہ کشی تھا کہ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا، اپنے ڈبیا کو بھتا کر کے ہانڈی کو چولہا پر چڑھا کر کے بچوں کو کہتے تھے کہ کھانا پک رہا ہے، جب تک تم سو جاؤ ابھی کھانا اترے گا تو تم کھا لینا، اور بچے کو دلاسا دے کر لائٹ کو ڈبیا کو بھتا کر کے بچوں کو یوں ہی ٹھوک کر کے سلا دیتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ ہمارے نبی دولت کو طلب کرتے، اس وقت ضرورت تھی ہمارے نبی سونا چاندی کو طلب کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، جو ہمیں سیکھ دیا، وہ یہی کہا کہ نہیں، سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز، کھانا پینا روپیہ پیسہ دولت سے زیادہ ضروری چیز علم ہے، تعلیم ہے۔ اسی لیے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، تم جتنے بھی آئے ہو، تم ایک آدمی میرے 10 بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے، یہ تو ہم کر کے یوں ہی دے دیں گے، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں یہی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ جن کے پاس آ جائے دنیا ان کے پاس خود آ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ تعلیم دے کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ آج ہم ماں باپ کا، گارجن کا، ہم ان کا ذہن بنائیں، ہم ان کا رجحان بنائیں کہ بھائی اپنے بچوں کو مدارس سے، کالج سے، اسکول سے ان کو جوڑو، بالکل ان کے تعلیم کو منقطع نہ کر دو کہ آگے چل کر تمہارے بچے کی زندگی، یاد رکھنا علم ساتھ میں ہو تو انسان انسان ہے، علم ساتھ نہ ہو تو وہ انسان بھی حیوان ہے۔ تو ماں باپ کا ایک ذہن بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ماں باپ کا ذہن بنائیں کہ بھائی تھوڑا مشکل اٹھا لو، اپنے گھر کو جھوپڑا ہی رہنے دو، زیادہ بلڈنگ بنانے پر فوکس نہ کرو، لیکن اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرو، تعلیم کا زیور اپنے بچے کو پہناؤ، تعلیم کی دولت اپنے بچے کو دو، یہی تمہارے بچے کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے سب سے بہتر تحفہ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ جو تعلیم کو پھیلانے کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ آج ہمارے معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کی اتنی حیثیت ہے کہ ایک بچہ کو، 2 بچہ کو، 3 بچہ کو، آج تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کہتے ہیں تو میرے ہی باپ کا ہے۔ آج لوگ روتے کہ ارے دھان تو ڈوب گیا، مکئی بھی ڈوب رہا ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ وہ آپ کے باپ کی دولت تھوڑے تھی، گھر میں لا کر کے سیت دیے، بیچ کر کے پیسہ کھا لیے، کیوں ان میں صدقہ نہیں نکلنا تھا؟ جو مال آپ کے غلہ گھر آیا اس میں صدقہ فرض ہے۔ جب آپ صدقہ نہیں دے رہے، غریب کا حق آپ دبا رہے، مسکین کا حق آپ دبا رہے ہیں، جو غربا، مساکین، جو رشتہ دار، جو یتیم، جن کے حق کو اللہ نے آپ سے وابستہ کیا، جن کے غریب ہونے کی وجہ سے آپ کا نام و نمود اوپر اٹھا، آپ مالدار کہلائے۔ اگر کوئی غریب نہ ہوتا تو آپ مالدار نہ کہلاتے، جن کے غریب ہونے کی وجہ سے آپ کا نام اوپر ہوا، آج آپ ان کے حق کو اپنے جہنم کے اندر ڈال کر پھر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے دھان کو ڈبو دیا، اللہ نے گیہوں کو ڈبو دیا، اللہ نے مکئی کو ڈبو دیا۔ کیوں؟ اپنے اوپر آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ تو ذرہ برابر کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔
تو دوسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو مال و دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ تمہارے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، تم اس میں خرچہ برداشت کرو۔ ایک کمیٹی بنا کر، ایک سسٹم بنا کر کہ فلاں انسان، اس کا بچہ پڑھائی کرتا ہے لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں، اتنی حیثیت نہیں کہ اپنے بچے کو وہ تعلیم دلا سکے، تو ہم 2 بچے کا خرچ اٹھا لیں، ہم 1 بچے کا خرچ اٹھا لیں اور ان کو میں پورا سپورٹ کر کے آگے تک بڑھانے کی، آگے پڑھانے کی یہ ہم اپنے اوپر ذمہ داری لیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا ابو طالب کے پاس مال و دولت کم ہے اور ان کی اولاد زیادہ ہیں، ایسا کریں کہ ان کے اولاد کو ہم بانٹ لیں، ایک کے پڑھانے لکھانے کا ذمہ داری میں لے لوں، ایک کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری آپ لے لیں۔ اب آپ کے دل میں سوال ہوگا، اللہ کے رسول کے پاس خود نہیں تھا کھانے کا تو وہ کہاں سے اٹھاتے؟ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کے پاس تھا بہت، اللہ کے رسول کے پاس تھا بہت، لیکن ان کی نیت ہمارے آپ کے جیسے اپنا جہنم بھرنے کا نہیں تھا۔ ان کے پاس تھا تو بہت، وہ تو ایسے نبی تھے کہ اللہ نے کہا تم چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ ان کے پاس جو صدقہ بھی آتا تھا نا، کبھی دراہم کبھی دنانیر، اگر رات میں رہ جاتا تھا تو پوری رات کی نیند اڑ جاتی تھی، بے چین رہتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ صبح بانٹ دینا، کیوں اتنا بے چین ہو رہے، کیوں اتنا پریشان ہو رہے؟ آپ کی نیت تو رکھنے کی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم نہیں سمجھتی، یہ دولت یہ جان کا وبال ہے، یہ کل قیامت کے دن گلے کا فنڈا اور گلے کا ہار ہے، کہیں اس کو رکھ کر رات میں مر گیا تو اس کا حساب کون دے گا؟ پورا جو بھی آتا تھا اتنا بانٹتے کہ اللہ کو آیت اتارنا پڑا، اللہ کو روکنا پڑا کہ اے نبی اپنے ہاتھ کو اتنا نہ کھول دیجئے۔ جب اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی کرتا بچا، وہ بھی ایک بچہ آیا، ان کو اللہ کے رسول نے اتار کر دے دیا کہ تم یہ لے جاؤ، تب اللہ نے حکم کیا، روکا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو روکیے، اتنا بھی مت دے دیجئے کہ اپنے جسم کا کپڑا عطا کر دیجئے۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس خود نہیں تھا تو وہ بچے کی کفالت کیسے کرتے؟ ان کے پاس بہت تھا، اور سب سے زیادہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو اللہ کے رسول بھی مالداروں کی لسٹ میں آتے تھے، کیونکہ جو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر تھی اور اللہ کے رسول نے ان کی تجارت کو سنبھالا ہے، تو اللہ کے رسول مالداروں میں آتے تھے اور حضرت عباس بھی مالداروں میں آتے تھے۔ تو ابو طالب نے حضرت علی کو اللہ کے رسول کے سپرد کیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس کے سپرد کیا، اور ایک بیٹا عقیل تھا، ان کو اپنے پاس رکھا، بیٹیوں کو اپنے پاس رکھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کر کے دکھلایا کہ میرے امت کے وہ لوگ، تمہیں اگر اللہ نے دیا ہے تو ان کو اپنا مت سمجھ لو، کب تک آنکھ بند ہو جائے گی، کوئی نہیں جاتا ساتھ میں، یہی سب تمہارے کام کو آنا ہے، کسی کی ذمہ داری اٹھا لو۔ دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے وہ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ جن کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے، ہمارے ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ قوانین ایسے بنتے ہیں جس میں بچے کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے، جس میں بچے کو کچھ ایسی چیزیں دی جاتی ہے جس سے بچے کا پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے علم میں ہے، آپ کے جانکاری میں ہے تو آپ ان کا فارم بھریں، آپ ان کو راستہ دکھلائیں، آپ ان کو آگے بڑھائیں کہ بھائی میں مال تو نہیں دے سکتا لیکن یہ راستہ میں تم کو بتلاتا ہوں، اس میں یہ پڑھائی اگر تم کرو گے، اس اعتبار سے کرو گے تو جہاں 10 لاکھ کا خرچہ ہونا ہوگا وہاں تمہارا 2 لاکھ میں کام نمٹ جائے گا۔ تو یہ 3 طریقہ امت کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلا طریقہ کہ گارجن کے ذہن ساز کرے کہ بھائی یہ چھوٹا بچہ ہے، انہیں تعلیم سے جوڑیں، ان کا مستقبل مالدار بنے گا، ابھی ان کو مالدار نہ بنائیں۔ دوسرا طریقہ، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم سے کم 1 2 3 جتنی کی حیثیت ہے اس کی ذمہ داری کہ فلاں آدمی غریب ہے تو میں ان کے بچوں کو پڑھانے کا ذمہ داری اپنے طور پر اٹھاتا ہوں، پورے سال کا خرچہ میں اس کا اٹھاتا ہوں۔ تیسری ذمہ داری کہ جن کے پاس
نالج ہے، علم ہے ٹیکنالوجی کا اور کمپیوٹر وغیرہ کا، تو ان کو اگر علم ہے کہ سرکار نے یہ قانون نکالا جس سے بچے پڑھ سکتے ہیں، فری میں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اس بچوں کی مدد کرے اور ان کے فارم کو بھرے، ان کو آگے بڑھائیں، ان کی مدد کریں۔ یہ 3 طریقہ اگر ہم اپنائیں تو انشاءاللہ تعلیم ہمارے اندر بھی تعلیم کا بول بالا ہوگا اور ہماری نسلیں بھی آگے بڑھے گی۔ آج جو ہر قوم اس مسلمان کو ہیچ نگاہ سے دیکھتی ہے، اس مسلمان کو نیچے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور دیکھے بھی کیوں نہیں، ہر پولیس اسٹیشن کے اندر جو بھی ہے سب غیر قوم، ہر اسکول کے اندر اگر 10 ٹیچر تو اس میں 1-2 مسلمان، سب غیر قوم، ہر جج اور وکیل اگر اس میں 50 ہے تو 2 4 5 حد سے زیادہ 10 مسلم ہے، باقی 40 تو غیر مسلم ہے، تو کیوں نہیں اس کو ہیچ نگاہ سے دیکھا جائے۔ آج انہوں نے اپنی مستقبل یہ سوچا کہ اچھا مالدار کی طرح بلڈنگ بنا لو، اپنے آپ کے گھر میں اے سی فٹ کر لو، گدا سجا لو، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے اچھوں کو دیکھا کہ اولاد کو باپ نے بڑے سے بڑی حویلی بنا کر دیا، لیکن تعلیم نہ دی، علم نہ دیا، تو وہ بچہ اس کو لیلام کروا دیا، اس کو بیچ دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ سوسائٹی کو، وہ کالونی کو جہاں پڑھے لکھے طبقے کے لوگ رہتے ہوں، جہاں ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، جہاں پر عالم، حافظ، جو بھی طبقے لوگ مل کے ہیں، اس کے اندر آپ کو برائی کم دکھائی دے گا۔ برائی، کیونکہ علم جو بھی ہو وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ آپ نے اب اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو کہ فلاں ماسٹر کو تو میں نے پیتے دیکھا تھا، فلاں حافظ کو پیتے دیکھا تھا، دیکھیے سینکڑا میں اگر ایک خراب ہو جائے تو اس سے سب پر فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن حتی الامکان اکثر و بیشتر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، چاہے وہ ماسٹر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، چاہے جس بھی اعتبار کا پڑھا لکھا ہو، آپ اس کو کبھی آوارہ گردی کرتے نہیں دیکھیں گے، کبھی یوں ہی گاڑی پر دھیس لیٹر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ ان کو سگریٹ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی سب کے سامنے بے شرم کی طرح، یہ سب بے شرمی ہے۔ اگر ان کے پاس تعلیم ہے، علم ہے، چاہے جس اعتبار کا بھی ہو، کھاتا بھی ہو، تو گھر میں چھپا کر کے کوئی دیکھے نہیں، اور علم نہیں ہے، باپ بھی سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ سمجھ رہا ہے، لیکن باپ جان رہا بے شرم ہے، ہاتھ پیچھے کر لیا تو میں کیا کروں، باپ جان رہا بے شرم ہے، اب میں کیا کروں، ہاتھ سے نکل گیا، میں نے دیا نہیں وہ جو ان کو چاہیے تھا، تو باپ ادھر کھڑا، بیٹا باپ ادھر کھڑا پڑیا ایسے لے رہا، کیوں؟ باپ بے وقوف ہے، جنہوں نے پال پوس کر انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا وہ سمجھتا نہیں ہے، سب سمجھتے، لیکن ان کو پتا ہے کہ بچہ بے شرم ہو گیا، مجھے ان کو تعلیم دینی تھی، ہم نے دی نہیں، جن کی وجہ سے وہ ایسا نکلا، اب ان کو ٹوکنے سے کیا فائدہ۔ باپ بھی ڈرتا ہے بیٹے کو کچھ کہنے سے، لیکن اگر پڑھا لکھا طبقہ ہو تو باپ اگر 2 بات کہہ بھی دے، ماں 2 بات کہہ بھی دے، چل کوئی بات نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر برائی کو ختم کرنا ہے، جرائم کو ختم کرنا ہے، تو اپنے بچے کے اندر اور اپنے نسل کے اندر تعلیم کا سلسلہ کو پیدا کرنا ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اللہ ہمیں دوسرے بچے کی کفالت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کو اللہ دوسرے کو صحیح راستہ دکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب